السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہمہ وقت آپ حضرات کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں، اچھا لگے تو پھر آگے شیئر کر دینا، نیکی کی نیت سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر کسی نے عمل کر لیا۔ ایک قوم تھی، وہ اپنا بادشاہ 1 سال کے لیے بنایا کرتے تھے۔ 1 سال بادشاہ بناتے اور جب سال مکمل ہوتا تو اس بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے، پھر اپنا دوسرا بادشاہ منتخب کر لیتے، پھر سال مکمل ہوتا پھر اسی کو جنگل میں چھوڑ آتے، پھر تیسرا بادشاہ منتخب کر لیتے۔ 1 سال کے لیے وہ بادشاہ منتخب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو بادشاہ بنایا اور اس کا انتخاب کیا تو وہ شخص بڑا سمجھدار تھا، بڑا چالاک تھا۔ وہ بادشاہ بنتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ آرڈر دیا کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں 1 سال کے بعد آپ نے مجھے چھوڑ کے آنا ہے۔ تو لوگوں نے اسے وہ جنگل دکھایا کہ بادشاہ سلامت یہ جنگل ہے، 1 سال کے بعد آپ نے یہاں رہنا ہے۔ تو اس نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ اس شہر سے لے کے جنگل تک ایک خوبصورت روڈ تعمیر کی جائے۔ روڈ تعمیر کرنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ پھر اس جنگل کے اندر ایک خوبصورت محل تیار کیا جائے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو جنگل میں چھوڑنے کا فائدہ تو نہ ہوا، یہ روڈ بھی بنوا رہا ہے اور وہاں گھر بھی بنوا رہا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت بس آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ ہو، جب تک آپ کی زندگی ہے ہم آپ کو جنگل میں نہیں چھوڑ آئیں گے۔ تو میرے دوستو، میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 60 سال کے لیے 70 سال کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر ہمیں اپنے رشتہ دار اپنی اولاد کندھوں پہ اٹھا کے جنگل قبرستان میں ڈال آئے گی، اور ہم نے وہاں رہنا ہے قیامت تک۔ قیامت کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ قبر بھی مٹی کا ایک گڑھا تو نہیں ہے نا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہمیں اس بادشاہ کی طرح عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ یہاں ہم نے مختصر وقت کے لیے رہنا ہے اور زیادہ وقت ہم نے قبر میں رہنا ہے، اور پھر آخرت کا جہان ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قبر اچھی بنائیں، تاکہ جب یہاں سے ہمیں اٹھا کے وہاں چھوڑ آئیں تو ہمیں تکلیف نہ ہو، ہماری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے، جنت سے کھڑکی کھل جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، قبر تحد نگاہ وسیع ہو جائے، روشن ہو جائے، جنت کا بستر لگا دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، ہم عقل مندی سے کام نہیں لیتے، ہم دوسرے بادشاہوں کی طرح بس مست ہو جاتے ہیں کہ چلو 1 سال ہے، کھا پی لیا جائے، آگے دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، آگے پھر مشکلات ہیں، مشکلات کی گھاٹیاں ہیں، پھر پریشانیاں انتظار میں ہیں۔ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں گے کہ اس مختصر زندگی سے اس عقل مند بادشاہ کی طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں اس نے باقی زندگی گزارنی تھی وہاں وہ محل بنوا رہا تھا، وہاں راستہ بنوا رہا تھا، تو ہم نے بھی جہاں رہنا ہے اس بادشاہ کی طرح عقل مندی سے کام لیتے ہوئے جہاں ہم نے 60-50 سال کے بعد زندگی گزارنی ہے وہاں کے لیے اللہ سے جنت کا محل خرید لیں، اللہ سے جنت کا محل حاصل کر لیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں۔ اگر ہم قبر کو جنت کا باغ بنا کے جائیں گے تو قبر ہمیں کہے گی مرحبا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اگر اللہ نہ کرے ہم اس دنیا کی زندگی میں مست رہے، آخرت کو بھول گئے، تو یاد رکھیے قبر کہے گی سحقن سحقن، تیرا آنا نا مبارک ہو۔ کل تو میری زمین پہ میرے پشت کے اوپر ہنستا تھا، چلتا تھا، آج تو میرے پیٹ میں آئے گا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس بادشاہ کی طرح سے عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کریں، اپنی قبر کو اچھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔